السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج راشٹر سہارا نیوز پیپر میں عبد الماجد نظامی صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا ہے۔ اسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ بی جے پی کی پسماندہ مسلم سیاست کو کیسے سمجھا جائے؟ عبد الماجد نظامی۔ عبد الماجد نظامی صاحب کیا کہتے ہیں اپنے مضمون میں، اس بارے میں آئیے اس پر نظر کرتے ہیں۔ ابھی چند مہینے قبل کی بات ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے حیدرآباد میں منعقد ہونے والی اپنی پارٹی کی نیشنل ایگزیکٹو میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ اشارہ دیا تھا کہ ہندوؤں کے علاوہ باقی مذہبی طبقوں کے پسماندہ لوگوں کی بہبودی کی طرف بھی توجہ مبذول کی جائے۔ اس اشارے کا صاف مطلب یہ سمجھا گیا تھا کہ مسلمانوں میں سے پسماندہ طبقے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ نریندر مودی کا یہ خطاب اس پس منظر میں ہوا تھا کہ رامپور اور اعظم گڑھ کے اندر لوک سبھا سیٹوں پر ضمنی انتخابات کرائے گئے تھے اور ان دونوں سیٹوں پر بھارتیہ جنتا پارٹی کو کامیابی ملی تھی۔ بی جے پی کے اپنے تجزیہ کے مطابق ان ضمنی انتخابات میں مسلمانوں کے پسماندہ طبقوں نے ان کے حق میں ووٹ ڈالے تھے، کیونکہ ان دونوں حلقوں میں مسلمانوں کی خاصی تعداد موجود ہے اور ان کے تعاون کے بغیر اس قسم کی فتح کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس سے قبل اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات میں بھی پسماندہ مسلمانوں کا ووٹ انہیں ملا تھا۔ ان تجربات کی روشنی میں بھارتیہ جنتا پارٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ ایسے وقت میں جب کہ ان کا ہندو ووٹ بینک پوری طرح سے محفوظ ہو گیا ہے اور نیشنلزم و ہندوتوا کی آئیڈیالوجی بہتر نتائج پیش کر رہی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ دوسرے مذہبی طبقوں کے ان لوگوں کے ووٹوں کو محفوظ کیا جائے جو اب تک بھارتیہ جنتا پارٹی کو ووٹ نہیں دے رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم کے خطاب کے بعد سے ہی مسلمانوں کے پسماندہ طبقوں کو لگاتار رجھانے اور انہیں بھارتیہ جنتا پارٹی سے قریب کرنے کے وسائل اختیار کیے جا رہے ہیں۔ بی جے پی کی سیاست میں اسی بدلاؤ کا نتیجہ تھا کہ تاریخ ہمیں پہلی بار خاص طور سے پسماندہ مسلمانوں کی ایک میٹنگ 16 اکتوبر کو لکھنؤ میں منعقد کی گئی، جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر اور ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے پسماندہ مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیگر سیاسی پارٹیوں نے اب تک آپ کا استعمال صرف اپنے فائدے کے لیے کیا ہے اور اس کے بعد کبھی مرکز آپ کے مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ نہیں کی ہے، لیکن نریندر مودی کی سرکار باقی پارٹیوں سے مختلف ہوگی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے اس اقدام کو سنگھ پریوار کی منظوری بھی حاصل ہے۔ سنگھ نے تو کئی برسوں سے باضابطہ مسلم راشٹریہ منچ نامی تنظیم قائم کر رکھی ہے، جس کا بنیادی مقصد بھی مسلمانوں، خاص طور سے ان کے پسماندہ طبقات کو جوڑنا اور انہیں اپنی آئیڈیالوجی سے قریب کرنا ہے۔ اسی تنظیم کے نیشنل کنوینر گریش جویال کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلم خواتین اور پسماندہ طبقہ اپنے حقوق کو سمجھیں، اپنی
قوت میں اضافہ کریں اور اپنے اور ملک کے مسائل کو حل کرنے کے قابل بنیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ پسماندہ مسلمانوں پر توجہ مبذول کرنے سے بی جے پی کا فائدہ خواہ ہو یا نہ ہو لیکن ملک کو فائدہ ضرور پہنچے گا۔ البتہ عظیم پریم جی یونیورسٹی کے پروفیسر انیس انصاری نے انگریزی اخبار دی انڈین ایکسپریس کو جو اپنا بیان دیا ہے اس کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی کی منشا کچھ اور ہے۔ پروفیسر انصاری کا تجزیہ یہ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اپنا دائرہ بڑھانے کی کوشش اس لیے کر رہی ہے کیونکہ 2024 کے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہار اور اتر پردیش کا ووٹ بہت اہم ہوگا جہاں پسماندہ مسلمانوں کی اکثریت بستی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ بی جے پی کی یہ کوشش 2014 کے بعد سے ہی جاری تھی لیکن اب اس میں ایک بنیادی بدلاؤ پیدا ہوا ہے۔ پہلے آر ایس ایس مسلمانوں کے اشرف طبقے کے مسلمانوں کے توسط سے ہی پسماندہ طبقوں کو جوڑنے کی صحیح کرتا تھا لیکن اب پسماندہ طبقہ کے لیڈران سے ہی رابطہ قائم کیا جا رہا ہے۔ اسی تناظر میں بی جے پی کچھ عملی اقدامات بھی کرتی نظر آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والے گوجر لیڈر غلام علی کھٹانا کو پارٹی کی حمایت سے راجیہ سبھا بھیجا جانا۔ اسی طرح اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات میں کامیابی کے بعد پسماندہ مسلم چہرہ کے طور پر دانش آزاد انصاری کو یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار میں بطور وزیر شامل کرنا اسی کوشش کا حصہ ہے جس کے تحت بی جے پی روب عمل ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر پسماندہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے کہ بی جے پی اس قدر ان کے ووٹ کے لیے کوشاں ہے؟ تو اس سلسلے میں حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی لیکن 1998 میں پسماندہ محاذ قائم کرنے والے اور سابق راجیہ سبھا ممبر علی انور انصاری کا دعویٰ ہے کہ مسلمانوں میں اشرف طبقے کی تعداد 20% ہے اور باقی 80% پسماندہ مسلمان ہیں جنہیں تعلیم اور ترقی کے میدان میں پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے۔ البتہ آزاد دانشوران مانتے ہیں کہ تقسیم ہند کے بعد تقریباً 15% مسلمان اشرف طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ باقی آبادی پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ علی انور انصاری کا یہ دعویٰ درست بھی ہو لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا سنگھ اور بی جے پی کی یقین دہانی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کو اس تناظر میں نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ یہ مسلم کمیونٹی کو تقسیم کر کے انہیں مزید کمزور کرنے اور سنگھ کے رحم و کرم پر رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ ہندوستانی مسلمانوں کی عددی قوت کو منتشر کر دیا جائے اور انہیں باہم دست و گریباں رہنے پر مجبور کر دیا جائے۔ پسماندہ مسلمانوں کی سیاسی، سماجی اور اقتصادی ترقی کے تمام اقدامات خواہ کسی پارٹی کی طرف سے کیے جائیں قابل تعریف ہیں لیکن ہندوستانی مسلمانوں کو لگاتار حاشیے پر ڈالنے کی جو شرارت انگیز مہم جاری ہے اور ان کے اقتصادی بائیکاٹ کا اعلان بھارتیہ جنتا پارٹی کے وزراء تک کرتے نظر آتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا مقصد کمیونٹی کو قوت بخشنا نہیں بلکہ انہیں مجبور و بے کس بنانے کی تیاری چل رہی ہے۔ مضمون نے اس مضمون میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان سے پوری طرح سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔
उत्तर भारत में रहने वाले मुसलमानों को सोचने की ज़रूरत है कि पसमानदा मुसलमानों की भलाई कैसे हो सकती है। क्या बीजेपी हुकूमत या बीजेपी हुकूमतें मरकज़ की और रियासतों की उनके ख़िलाफ़ काम किए बग़ैर उनकी भलाई और बहबूदी के लिए जिस तरह कि वो दूसरे लोगों के लिए करते हैं, इस तरह कर सकते हैं? ये सवाल है। ये यहाँ हम तमिलनाडु में रहने वाले मुसलमान इस सिलसिले में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ मुसलमान, तमाम मुसलमान एक ही तरह के होते हैं। यहाँ और बात नहीं है, यहाँ ज़ात पात का सवाल नहीं है, जो कि उत्तर भारत में मुसलमानों के दरमियान भी है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ठाक है। ज़ात पात पर यहाँ मुसलमानों को तक़सीम नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि केरल की भी ऐसी ही बात है। जैसे भी हो, पसमानदा तबका चाहे वो मुसलमानों का हो या गैर मुसलमानों का, उन्हें फ़ायदा पहुँचना चाहिए, उनको भी जीने का हक़ मिलना ही चाहिए, उनको भी तालीमी मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा आगे आने की ज़रूरत है, उनको भी इक़्तिसादी हालत को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बाल्फाज़ दीगर हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को, चाहे उनका मज़हब जो भी हो, अच्छी ज़िंदगी बसर करने के लिए वो सब कुछ मिलना चाहिए जिसकी उनको ज़रूरत है। ये काम होता है किसी भी जमात से तो उसका खैर मुक़द्दम होनी चाहिए।